اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس آدمی نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، اور اس 99 آدمیوں کے قاتل کو احساس ہو گیا کہ کل اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ یہاں ایسی ہی تو بات بنتی ہے کہ جب میں دھوکہ کرنے لگا ہوں، اگر اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا، تو انسان جو ہے وہ دھوکہ کرنے سے باز آ جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا کہ میں نے اتنے آدمی قتل کر دی ہیں۔ یہ ایک صوفی آدمی کے پاس چلا گیا اور جا کر کہنے لگا کہ آپ مجھے ذرا مسئلہ بتائیے، میں 99 بندے قتل کیے ہیں، کیا مجھے اللہ معاف کر دے گا؟ تو وہ صوفی کہتا ہے نہیں، ایک آدمی مارنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اور تو نے تو 99 آدمی قتل کر دیے ہیں، تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ سن کر اس نے تلوار کی ایک ضرب لگائی اور اس کا بھی سر اتار دیا تاکہ آئندہ کسی کو غلط مسئلہ نہ بتائیں۔ وہ صوفی تھا، ایک عالم ہوتا ہے اور ایک صوفی ہوتا ہے، اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ عالم کی ایک رات کی عبادت صوفی کی 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اب یہ 100 آدمی کا قاتل بن گیا، اب یہ پھر ایک اللہ والے کے پاس چلا گیا، اس کو جا کر کہتا ہے اللہ والے، میں 100 بندوں کا قاتل ہوں، کیا میرے لیے بھی معافی ہے یا نہیں؟ یہ پڑھا لکھا آدمی تھا، اسے اللہ رب العزت نے علم دیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور دیا ہوا تھا، یہ کہتا ہے کہ سچی توبہ کر لے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن ایک بات سن لے کہ میں یہاں جس بستی میں ہوں، یہاں سب بدماش ہیں، سب عیاش اور بدکار قسم کے لوگ ہیں، ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر شرابیوں کے بیچ میں ان کو دیکھے گا تو تیرا بھی شراب پینے کو دل کرے گا، اگر افیونیوں کو یہاں پہ دیکھے گا تو تیرا افیون کھانے کو دل چاہے گا، اگر تو نشئی کو دیکھے گا تو تیرا بھی نشہ کرنے کو دل کرے گا، اگر چوروں کے پاس بیٹھے گا تو تو بھی چور بن جائے گا، لیکن اگر نیکوکاروں کے پاس بیٹھے گا تو تو بھی نیک بن جائے گا۔ بروں کے پاس بیٹھنے والا بندہ برا ہی بن جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرماتے ہیں کہ نیک بندے کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی بندہ خوشبو بیچ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے خوشبو لے لو، دیکھو یہ خوشبو کتنی پیاری ہے، اگر کوئی خریدے گا تو وہ خریدے گا، اور جو نہ خریدے گا صرف پاس بیٹھے گا، اس کو خوشبو ضرور آئے گی، اس کا دماغ خوشبو سے معطر ہو جائے گا۔ اور برے آدمی کی مثال اس طرح ہے کہ جیسے کوئی بھٹی والا آگ لگا کر بیٹھا ہوا ہو، آگ سے دھواں اٹھ رہا ہو، اگر تو اس کے پاس جائے گا تو آگ کی چنگاریوں سے پہلے تیرے کپڑے جلائے گا، اس سے بدبو بھی آئے گی اور تیرے ناک میں دھواں چلا داخل ہو جائے گا۔ نوح نبی کا بیٹا بھی بدکردار لوگوں کے پاس بیٹھا تھا تو اللہ نے کیا کہا کہ میں اس کو کشتی میں بیٹھنے نہیں دوں گا، لیکن اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ نیکوں کے سنگ ملا، قیامت تک غار کے منہ کے آگے سوتا ہی رہے گا۔ تو یہ اللہ والا کیا کہتا ہے، یہاں بھی میں بھی موجود ہوں، لیکن ساری بستی غلط لوگوں سے بھری پڑی ہے، اس لیے وہ سامنے ایک بستی ہے، وہ موحدوں کی بستی ہے، آپ وہاں پہ چلے جاؤ۔ اگر تو نیکوں کی مجلس میں چلا جائے گا تو تیرے اوپر نیکیوں کا رنگ جو ہے وہ آ جائے گا۔ اب اس قاتل کو بھی فکر لگی ہوئی تھی، یہ کہتا ہے کہ اللہ اس بستی میں پہنچا دینا، میں 100 بندے کا قاتل ہوں، کہیں جہنم کی آگ جو ہے وہ نہ بھگتنی پڑے۔ یہ ابھی اس بستی سے نکلا ہی تھا کہ اسرائیل نے آ کر اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا، اس کی جان جو تھی وہ قبض کر لی۔ اب جو نیکی کے فرشتے تھے وہ بھی اس کو لینے آ گئے، کیونکہ اس نے نیکی کی نیت کر لی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جب آپ نیکی کا ارادہ کر لیتے ہیں تو آپ کے نامہ اعمال میں اس کے ثواب جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ بدی کا ارادہ کرتے ہیں لیکن جب تک آپ غلط کام نہ کریں تو آپ کے نامہ اعمال میں آپ کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ اب جنتی فرشتے کہنے لگے کہ ہم نے اسے جنت میں لے کے جانا ہے، اور دوزخی فرشتے کہنے لگے کہ ہم نے اسے دوزخ میں لے کے جانا ہے،
جنتی کہنے لگے کہ اس نے نیت کر لی تھی، دوزخی کہنے لگے چونکہ ابھی اس نے توبہ نہیں کی تھی اس لیے یہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ جھگڑا اللہ کے پاس چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح کرو کہ زمین ماپ لو، جس طرف سے چلا ہے اگر اس نے سفر زیادہ طے کر لیا تو جنتی، اور آگے کا سفر زیادہ ہے تو جہنمی۔ ابھی تو اس نے تھوڑا سا سفر طے کیا تھا، لیکن اللہ بخشنے والا رحیم ہے، جب بہانہ بن جائے تو پھر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، وہ سکڑ گئی، فرشتوں نے غاز پکڑ لیا، زمین کی پیمائش کرنے لگے۔ اب زمین آگے زیادہ تھی، ادھر کم تھی، لیکن اللہ کے حکم سے زمین جو تھی سکڑ کر پیچھے لگ گئی، اور اس کا جو راستہ سفر کا راستہ تھا اس کی زمین زیادہ نکلی، آگے کی کم نکلی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بخش دیا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، کہ اے میرے بندو اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ اپنے سے بخشش اور توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔